السلام علیکم شاہد بھائی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وعلیکم السلام بھائی، آج میں تمام پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو بھی میں کہوں گا سچ کہوں گا، جھوٹ نہیں کہوں گا۔ اصل میں ہمارے تکرار، ہمارے مقصد، ہمارے وجہ یہ گن اٹھانے کا آج میں آپ لوگوں کو سب بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہ گن ہم نے مجبوری کے لیے، اپنا خونوں کے لیے، جو ہمارے ناجائز پولیس نے خون کیے، جا دشمنوں نے کیے، جا مزارگیوں نے کیے، جا ہمارے اپنے لنڈ برادری نے کیے ہیں، اس کا آج میں آپ کو سٹوری بتاؤں گا۔ پھر یہ گن ہم نے جوائن کیا ہے۔ اصل میں ہمارے برادری میں آپس میں رشتہ داری پر تکرار ہوا ہے۔ اس کی وجہ پہلے جو انہوں نے ہمارا خون کیا، اس کا نام محمد افضل تھا، شیر محمد والد کا نام۔ پھر انہوں نے خون کیا محمد اعظم دفعہ دار BNP پولیس۔ پھر ہم نے ان لوگوں کا قتل کیا۔ پھر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ آج ہمارا 9 خون ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کا کچھ مداری ہے، کچھ لنڈ ہے، ان کا 7 خون ہو گئے ہیں۔ جو ہمارے 9 خون ہوئے ہیں، اس میں ہمارا 2 خون کا FIR ہوا، محمد افضل اور محمد اعظم۔ ان دونوں کا خون کا FIR ہوا، لیکن ان کا بھی ہمیں انصاف نہیں ملا۔ وہ پیسے دے کر کے اپنے جان چھڑوا گئے ہیں۔ جو ہمارے 7 خون ہے، باقی ہمارے اپنے گھریلے کے چاچے، جو بھتیجے، ان 7 خون کا نہ ہمیں کوئی صلہ ملا، نہ ہمارا کوئی FIR ہوا۔ تھانے میں ہم گئے تو تھانے داروں نے، ارشاد شاہ اس ٹائم تھا، SHO امین ماہر تھا، ارشاد شاہ تھا، سید تھا، اور بھی کچھ افیسر تھے، طالب ببر تھا، طالب حسین ببر، اور بھی SHO تھے، DSP ظفر سہیل چٹھا بھی اس وقت موجود تھا، اور DSP بھی تھے، طفیل بھی تھا، لیکن بہت افسر تھے۔ لیکن ہمارے جو دشمن تھے وہ پیسے والے تھے، پولیس کے ٹاؤٹ تھے، مخبر تھے، انہوں نے پیسے دے کر کے ہمیں ڈاکو کا شکل دے دیا ہے۔ پھر ہمارا یہاں کا میڈیا بھی ایسا ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے، انہوں نے بھی بہت کوشش کر کے ہمارا نام کو اچھالنے کی کوشش کیا کہ یہ ڈاکو ہے۔ لیکن ہمارا دنیا کو معلوم ہے، بلوچ قوم کا جہاں تکرار ہوتا ہے، یہ گن بلوچ کے پاس ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ یہ گن ہم اٹھائیں گے تو اپنا بدلہ لیں گے۔ اگر یہ گن کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ بیچارہ مرتا جائے گا۔ مجبوراً ہم کو یہ گن اٹھانا پڑا۔ لیکن ہمارے آپ جاؤ وہاں لنڈا موڑ کی قریب جاؤ، دیکھو ہمارے دادی کا مسجد بنا ہوا ہے، وہاں طالب داخل ہے، 100 سے 150 طالب وہاں پہلے پڑھ رہے تھے ہماری دور میں۔ لیکن جب سے جھگڑے فتنہ اور فساد شروع ہوا، وہاں ویران ہو گیا، وہ اڈا ختم ہو گیا، وہ مسجد صرف آج نماز پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان سب کا پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ جو ہمارا پنجاب پولیس، ضلع راجن پور، ضلع رحیم یار خان، ان دونوں نے ہمارے ضلع کو، ہمارے تحصیل کو، ہمارے علاقے کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ ابھی جو غریب لوگوں کا FIR ہوتا تھا، جا زمینداروں پر ہوتا تھا، وہ اپنا پیسے دے کر جان چھڑوا جاتے تھے، لیکن ہمارے پاس اتنا رقم نہیں ہوتا تھا۔ جو ایسے جو بولتے تھے 2-1.5 لاکھ، لیکن پر FIR بھی پھر ہمارے 8-7 آدمی، ہمارے صرف اپنے دادے، چاچا، ماما، بھائی آ جاتے تھے، 7-8 آدمی۔ ہمارے پاس 10-12 لاکھ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اس لیے ہم پھنستے گئے آہستہ آہستہ۔ ابھی ہم ڈاکو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ گن اگر ہم نے اٹھایا ہے تو خون بدلے کے لیے اٹھایا ہے۔ یہ ویڈیو اگر میں آج اپلوڈ کر رہا ہوں تو کوئی میڈیا بھی اس کو اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بار مجھ سے کانٹیکٹ کرے، مجھ سے رابطہ کرے، میرے حالات جانے، پھر مجھے ڈاکو کا شکل دے، کیونکہ ہم بھی یہاں کی رہائشی ہے، تم بھی یہاں کی رہائشی ہے۔ اگر مجھے اس مٹی سے، اس دھرتی سے، اس زمین سے پیار ہے تو مسلمانوں تم بھی اس مٹی، اس دھرتی سے، اس زمین سے پیار کرو۔ لیکن لوگ بولتے ہیں تم ڈاکو ہو، تم پولیس کے خلاف ہو، فوج کے خلاف ہو، رینجر کے خلاف ہو۔ پاگل لوگ کو، رینجر ہو یا پولیس ہو یا فوج ہو، وہ ہمارا محافظ ہے، ہمارا قوم کا رکھوالا ہے۔ اگر وہ ہے تو آج ہم بھی عزت سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا جسم، ہمارا مال، ہمارا جانور، ہمارا عزت، ہمارا آبرو، سب کچھ محفوظ ہے۔ اگر ہمارا پاک فوج، پاک رینجر نہیں ہوتا تو آج ہمارا ملک بھی کشمیر جیسا ہوتا ہے، یا برما جیسا ہوتا ہے، یا اور ملک جیسا، روس جیسا ہوتا۔ اللہ کے بندے، فوج کے خلاف کبھی بات نہ کرو، وہ ہمارا محافظ ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، رینجر زندہ باد۔ دوستو، اس ویڈیو کو اتنا کوشش کرو کہ اس ویڈیو کو شیئر کرو گے، لائک کرو گے، اس ویڈیو کو جہاں جہاں پہنچاؤ گے۔ میڈیا والوں بھائیو، تم بھی مہربانی کرو، ہمیں یار ڈاکو نہ بولا کرو، کیونکہ ہمارے باپ دادا غریب تھے، مولوی تھے، شریف تھے، لیکن آپ لوگ جب ہمیں ڈاکو بلاتے ہو نا، ہمیں افسوس ہوتا ہے یار، کیوں یہ لوگوں کا ہم نے کیا بگڑا ہے، ہمیں کیوں ڈاکو بولتے ہیں؟ لیکن یہ مجبوری، یہ
ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے تم شہر میں رہ کر دیکھتے ہوں گے تمہارے قتلیں کیوں ہو رہی ہے، تمہارے ساتھ کیوں ناجائزی ہو رہی ہے، تمہارے ساتھ پولیس کیوں الجھ رہی ہے، لیکن ہم تو دیہات میں پھر جاہل لوگ ہیں، نہ سکول ہے نہ کوئی ایسی ترقی ہے۔ ہمارے گھرانے میں تقریباً 100 گھرانہ ہے ہمارا، ابھی صرف ایک گھرانہ ہے جو ہمارا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، باقی سب دار پدر ہے، کوئی جھنگ میں ہے، کوئی لاہور میں ہے، کوئی ملتان میں ہے، کوئی سندھ پہ ہے، کوئی بلوچستان پہ ہے، سب محنت اور مزدوری کرنے۔ جو ہمارے زمین تھے وہ تو دریا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جو آباد ہے ان کو پولیس آباد کرنے نہیں دیتی ہے، پولیس کا نگرانی میں ہے، پولیس بولتا ہے یہ ڈاکو لوگ ہے، یہ بدماش لوگ ہے، یہ دھاڑے لوگ ہے۔ لیکن دوستو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، نہ ہم کوئی ڈاکو تھے، نہ ہے، نہ رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ صرف گن ہم نے اٹھایا ہے، صرف اپنا مقصد، اپنا مجبوری، اپنا حق کے لیے جو خون ہوا ہے اس کے لیے یہ ہم نے گن اٹھایا۔ باقی بات رہ گئی ہے صلح کی، اگر کوئی سردار ہمارے بیچ آ جائے، ہمارا ایک سردار نہیں ہے، 10 ہے، شیر علی خان مزاری ہے، ریاض محمود مزاری ہے، دوست محمد مزاری ہے، سلیمجر خان مزاری ہے، لیکن بہت سردار ہے، کس کس کا میں آپ کو نام بتاؤں دوستو۔ اگر ان میں سے ایک سردار ہمارے بیچ آ جائے تو ہمارے صلح بھی ہو جائیں گے، ہم امن میں بھی آ جائیں گے، سکون میں آ جائیں گے۔ اگر نہیں آئے تو یہ سردار لوگ تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ابھی سن 2021 ہے 25 تک یہاں سب ڈاکو بن جائیں گے، سب لوگ جتنے ہیں قبیلے ہیں سب ڈاکو، کیوں جو دلانی کا یہاں جھگڑا ہے اور سکھانی کا جھگڑا ہے، بنگیانی کا جھگڑا ہے، بنو کا جھگڑا ہے، لٹھانی کا جھگڑا ہے، جو بھی قومیں ہیں سب کی تکرار چل رہی ہے، صرف لونڈ گئے کی نہیں چل رہی ہے، یہاں سب قبیلے کی تکراریں چل رہی ہے، کسی کی 5 خون ہے، کسی کی 2 خون ہے، کسی کی 3 خون ہے، سب کی جھگڑے چل رہے ہیں۔ دوستو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ حکومت کے خلاف بھی آواز اٹھائیں، بات کریں، حکومت کو بھی بولے کہ یہاں آئے، امن دلائے، انصاف دلائے، ہمارے سرداروں کو بھی بولے وہ آئے یہاں صلح کرائے، امن کرائے۔ السلام علیکم، آپ کا پیارا بھائی شاہد بلوچ۔